میرا نام سرمد ہے اور میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ ہم لوگ بظاہر بہت ہی امیر اور خاندانی سمجھے جاتے تھے، لیکن ہمارے خاندان کے اندر جو زہر بھرا ہوا تھا اس نے کبھی ہمیں چین سے جینے نہیں دیا۔ ہمارے پاس دولت تھی، زمینیں تھیں، نوکر چاکر تھے، لیکن سکون اور خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے ہی دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا تھا جس نے کئی نسلوں کو کھا لیا اور ابھی بھی یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کس طرح اس دشمنی میں لوگ مارے جاتے رہے، جنازے اٹھتے رہے اور عورتوں کے سروں پہ سیاہ دوپٹے بڑھتے گئے، مگر نہ کبھی کسی نے معافی مانگی اور نہ ہی کبھی کسی نے صلح کی ہمت کی۔ گویا ہمارے خون میں ہی دشمنی اتر گئی تھی اور ہم اسی کو جینے کا ایک ذریعہ سمجھ بیٹھے تھے۔ میرا بھائی ارسل اس کہانی کا سب سے المناک کردار تھا۔ وہ ہمارے خاندان کا فخر تھا۔ بچپن سے ہی اسے دیکھ کے سب کہتے تھے کہ یہ لڑکا کسی دن بڑا ہو کے بہادر بنے گا اور ہمارا خاندان کا نام روشن کرے گا۔ ہوا بھی یہی۔ جوان ہوا تو اس کی شخصیت دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ اس کا قد لمبا تھا، جسم چوڑا تھا، چہرہ ایسا کہ گویا اللہ نے کمال کی سنائی سے تراشا ہو۔ گاؤں کی عورتیں اکثر اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتی تھیں اور لڑکے اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مگر ارسل صرف خوبصورت ہی نہیں تھا بلکہ دلیر اور بہادر بھی تھا۔ ہمارے والد کو دشمنوں نے چالاکی سے قتل کر دیا اور اس کا بدلہ لینے کی ذمہ داری ارسل نے اپنے کندھوں پہ لی۔ اسے تنہا جا کے ان دشمنوں کو مار گرایا اور گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کہ ایک اکیلا جوان اتنے بڑے کام کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن تقدیر کا کھیل بھی عجیب ہے۔ بدلہ لینے کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو ایک جھگڑے میں اس کے سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ وہی ارسل جو شیر جیسا تھا اب ایک بچے جیسا بن گیا۔ کبھی ہنستا، کبھی روتا، کبھی زمین پہ لکیریں کھینچتا اور کبھی آسمان کو گھورتا۔ اس پر پولیس نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب وہ کسی کا دشمن نہیں رہا بلکہ اپنی عقل سے ہی محروم ہو گیا ہے۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرا بھائی جسے میں نے ہمیشہ طاقتور اور بہادر دیکھا تھا اب میرے سامنے ایک کمزور اور بے بس انسان بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کبھی لکڑی ہوتی، کبھی کھلونے اور وہ بچوں کی طرح کھیلنے لگتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی چمک نہیں تھی بلکہ ایک خلا سا تھا۔ ماں اس کی حالت دیکھ کے رو رو کے ہلکان ہوتی جاتی مگر پھر اپنے آنسو چھپا لیتی کیونکہ اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ باقی گھر کو بھی سنبھالتی تھی۔ انہی دنوں ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے چاچے کے بیٹے نے کسی سے دشمنی مول لی تھی اور بات یہاں تک پہنچی کہ فریق مخالف کے 2 آدمی مارے گئے اور قصاص کا مطالبہ ہوا۔ گاؤں کی پنچایت بیٹھی اور سب نے کہا نقصان پورا کیا جائے گا ورنہ خون کا بدلہ خون سے ہی لیا جائے گا۔ دوسری پارٹی کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ دیت ادا کر سکیں۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، وہ غریب لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں دے سکتے لیکن ہماری ایک بیٹی ہے، ہم اسے ونی کے طور پہ دے دیتے ہیں، اسے لے لو اور ہمارے بیٹوں کی جان چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے کہ ونی کی رسم کس قدر ظالمانہ ہے لیکن ہمارے علاقے میں یہ عام تھی۔ میرے چاچا کے بیٹے نے فوراً کہا کہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے، میں کسی ونی کو لا کے کیا کروں گا؟ وہ لڑکی میرے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس نے حقارت سے کہا کہ غریب کی بیٹی کا کیا مقام ہوگا، وہ میرے کسی کام کی نہیں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ میری ماں کے دل میں ایک سوچ پہلے سے موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کی شادی اب کوئی قبول نہیں کرے گا کیونکہ کون اپنی بیٹی ایسے شخص کو دے گا جو ذہنی معذور ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اگر ارسل صحت مند ہوتا تو گاؤں کی سب لڑکیاں اس کے ساتھ بیاہنے کے لیے تیار ہوتی، لیکن اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ یہ بات سنتے ہوئے میرا دل ٹوٹ جاتا مگر ماں کے دل میں ایک ماں کی خواہش تھی، اس کا بیٹا گھر والا ہو جائے اور اس کی زندگی میں کوئی سہارا ہو۔ اسی لیے ماں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے لیے تو ہم دوسری جگہ سے رشتہ ڈھونڈ لیں گے مگر یہ ونی ہمیں دے دو، ہم اس کا نکاح ارسل سے کر دیں گے۔ وہ لڑکی ہمارے گھر آئے گی تو ارسل کا بھی گھر بس جائے گا اور وہ بھی کسی کا سہارا بن جائے گی۔ میرا بھتیجا پہلے تو جھجکا لیکن پھر مان گیا اور اگلے دن وہ کمسن لڑکی ہمارے گھر لا دی گئی، نکاح پڑھا دیا گیا اور وہ ایک دم سے ہماری بھابھی بن گئی۔ وہ جب پہلی بار ہمارے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ لڑکی اتنی کم عمر تھی کہ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک بچپن کی لرزش باقی تھی۔ اس کے پاؤں کے ساتھ لگی پائل کی آواز بھی سہمی ہوئی لگتی تھی۔ وہ چپ چاپ اندر آئی اور میری ماں نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا۔
میری ماں نے کہا کہ اب یہ ہمارے ارسل کی بیوی ہے، اس کا فرض ہے کہ یہ ارسل کی خدمت کرے گی اور اس کا گھر بسائے گی۔ مگر میں نے اس وقت اپنی ماں کی باتوں میں چھپا ہوا بوجھ محسوس کیا، جیسے یہ صرف ایک سودا ہوا تھا اور اس لڑکی کو قربانی کے جانور کی طرح ہمارے گھر میں دھکیل دیا گیا تھا۔ ارسل اس وقت صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی۔ وہ کبھی زمین پہ لکیریں کھینچتا اور کبھی اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا لیتا۔ اس کے چہرے پر بچپنے جیسی معصومیت اور پاگل پن کی ہلکی جھلک ایک ساتھ موجود تھی۔ جب اس لڑکی کو اس کے سامنے لایا گیا تو ارسل نے صرف ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگا جیسے کسی کھیل تماشے سے خوش ہوا ہو۔ وہ بار بار اس کے کپڑوں کو دیکھتا اور کہتا کہ یہ میرے لیے آئی ہے، یہ میری ہے، اور ماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے ابھی سب کے سامنے نہیں لایا گیا تھا کیونکہ وہ اس گھر کی بہو نہیں تھی۔ وہ کمرہ جس میں ارسل رہتا تھا بالکل بکھرا ہوا تھا، دیواروں پر پرانے کیل کے اور فرش پہ ادھوری چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ ایک کونے میں چارپائی تھی جس پہ پھٹا ہوا بستر پڑا تھا اور دوسرے کونے میں پرانے برتن رکھے تھے۔ جب لڑکی اندر گئی تو اس نے ایک پل کے لیے رک کے کمرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ ارسل اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور بار بار اس کے دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی سہمی ہوئی تھی لیکن کچھ نہ بولی، صرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات بھر اس کمرے سے عجیب سی آوازیں آتی رہیں۔ ارسل کبھی ہنستا، کبھی گاتا، کبھی زور زور سے دیواروں کو مارتا اور لڑکی کی سسکیوں کی آواز بھی درمیان میں سنائی دیتی۔ اگلے دن جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے پہ زردی چھا گئی تھی، آنکھوں کے گرد سوجن تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ میری ماں نے اسے دیکھا اور کہا، اب تو یہی تیرا گھر ہے، صبر کر لے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی آواز میں کوئی ماں جیسی نرمی نہیں تھی، بلکہ حکم اور سختی تھی۔ وہ ارسل کی دیکھ بھال کرتی، اسے کھانا دیتی، اس کی صفائی کرتی اور اس کے پاگل پن کو سہنے کی کوشش کرتی، لیکن جب بھی موقع ملتا وہ ایک کونے میں بیٹھ کے چپ چاپ روتی رہتی، جیسے اس کی روح کسی نے زبردستی قید کر دی ہو اور وہ آزادی کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے ایک دن اسے اس پہلی بار غور سے دیکھا تو وہ کسی معصوم ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ہمارے گاؤں کے جو غریب لوگ تھے وہ بالکل ہی غریبی کی چکی میں پسے ہوئے تھے، اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کے گھر میں حسن نہیں ہوتا، حسن تو ختم ہو جاتا ہے، حسن تو امیروں کی میراث بن گیا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ لڑکی بھی کوئی ایسی ہوگی، کالی سی اور بس گندی گندی سی، لیکن یہ لڑکی تو بلا کی خوبصورت تھی۔ وہ ابھی خود کم عمر تھی مگر قسمت نے اسے ایک ایسے مرد کی بیوی بنا دیا تھا جو خود بچہ بن چکا تھا۔ ماں نے سب کو بلا کے اعلان کیا کہ اب یہ ارسل کی بیوی ہے اور اس کی خدمت کرے گی۔ ماں کا کہنا تھا کہ جب اولاد پاگل ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی مصیبت وہاں کی نہیں بنتی۔ میں تو ارسل کو سنبھال سنبھال کے تھک گئی۔ میں نے تو اپنی زندگی کے 3 سال اس کے پیچھے خوار کر لیے، اب اس کو اس کی بیوی ہی سنبھالے گی۔ ویسے اسے بیوی کم ہی کہا جاتا تھا، بنی ہی کہتے تھے، لیکن ماں کا کہنا تھا کہ اب سارے کام یہی کرے گی، یہی سنبھالے گی کیونکہ میں تھک گئی ہوں۔ لیکن مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، ابھی تک مجھے ٹھیک سے اس کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ پھر کہیں سے پتہ چلا کہ اس کا نام طیبہ ہے کیونکہ سب اسے ونی یا اے لڑکی کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ وقت گزر گیا، ارسل اپنی دنیا میں مگن رہتا اور وہ لڑکی اپنے دکھوں میں گھلتی رہتی۔ کبھی کبھی میں اس کے چہرے کو دیکھتا تو دل میں عجیب سا درد اٹھتا۔ وہ بچپن اور جوانی کے بیچ اٹکی ہوئی لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی۔ وہ دن رات صرف برداشت کرتی رہتی جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے فیصلوں کو سہنا ہو۔ اس کے پاس اپنے لیے کوئی خواب نہیں تھا، کوئی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی کوئی امید تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اسے خوشی دینی چاہیے کیونکہ میں دراصل اس کا دیوانہ ہو چکا تھا اور میرے لیے تو وہ میرے بھائی کی بیوی ہی تھی، لیکن میں اسے پسند کر بیٹھا تھا۔ اور کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بھائی کے لیے آئی تو ہے لیکن وہ اس گھر کی بہو نہیں، اسے بہو کا درجہ کسی نے نہیں دیا۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اگر کسی نے ہاتھ بھی صاف کر لیا تو کسی کو زیادہ برا نہیں لگے گا۔ اس کی حیثیت صرف میرے پاگل بھائی کی نوکرانی کی تھی، تو پھر میں کیوں نہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتا۔ میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میری بھی شادی کرا دیں، اب تو بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ آپ کہتی تھیں کہ بھائی کی شادی ہو گئی تو تیری باری آئے گی، اور میں سوچتا تھا کہ بھائی کی شادی تو کبھی ہوگی ہی نہیں، لیکن اب جیسے تیسے ان کی بھی شادی ہو گئی تو میرے بارے میں بھی تو کوئی سوچا جائے۔ ماں نے کہا تیری بیوی میں خود پسند کروں گی، بہت اچھی لڑکی لانی ہوگی جو بہو بن کے اس گھر کو سنبھالے، کیونکہ صرف تم 2 ہی تو لوگ ہو، اور اس میں سے بھی اس کی بیوی تو کوئی اور ہوگی نہیں، یہ لڑکی ہی رہے گی اور اس گھر کی بڑی بہو تو یہ کبھی نہیں بن پائے گی۔
لیکن میری بیوی سوچ سمجھ کے لانی ہوگی جو اس حویلی کا بھار اٹھا سکے۔ میں ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ بڑے اطمینان سے یہ سب باتیں کر رہی تھیں، جیسے میرے لیے کوئی فیصلہ لینا ان کے لیے کھیل ہو، لیکن میرے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو ماں نے کہا کہ کسی بڑے خاندان کی لڑکی لانی پڑے گی، اپنے ہی لوگ ہونے چاہیے۔ لڑکی میں اپنے بھائی کی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر ایک ضد سی جاگی۔ میں نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ کہنے لگی پھر تجھے کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ میں نے کہا مجھے معصوم سی، ڈری سہمی سی لڑکیاں پسند ہیں جو بولنے سے پہلے بھی 10 بار سوچیں، جو اپنے شوہر کے آگے نظریں جھکا کے کھڑی رہیں، جنہیں دیکھ کے لگے کہ یہ گھر کی عزت کو سنبھالنے کے لیے بنی ہے۔ اور آپ کے بھائی کی بیٹی تو ڈاکٹر ہے، وہ بڑی بولڈ قسم کی لڑکی ہے، شہر میں پڑھتی ہے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتی ہے۔ ایسے مزاج کی لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی تو حویلی کے سارے اصول الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ ماں کے بھائی اور اس کی بیٹی کا معاملہ تھا، اس لیے ماں کو میری بات بری لگی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سخت ہو گیا۔ اس نے کہا ارسل جیسا سمجھدار، زمانہ ساز، خوبصورت اور پڑھا لکھا مرد پورے گاؤں میں نہیں تھا۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا تو میں مان بھی لیتی، لیکن تجھے دیکھو، میٹرک کے بعد تو نے پڑھائی نہیں کی، تیرے اندر نہ حویلی کے کاموں کی سمجھ ہے، نہ دشمنی نبھانے کی، نہ کاروبار سنبھالنے کی۔ شہر جا کے تو کاروبار بھی نہیں چلانا چاہتا، اور تجھے اپنی پسند کی بیوی چاہیے۔ ماں نے غصے میں کہا کہ سارے گاؤں کی لڑکیوں پہ تیری نظر ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ خاندان کی عزت کیا ہوتی ہے، خاندان کی دشمنی کیا ہوتی ہے، یا تو نے کبھی ان باتوں میں دلچسپی لی ہے؟ تیری نظریں بس وہاں گھومتی ہیں، اور تو چاہتا ہے کہ تیری مرضی کی بیوی لا کے تجھے دے دی جائے۔ میں جس سے تیری شادی کراؤں گی تو نے اسی سے شادی کرنی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میرا دل اس وقت عجیب طرح سے گھبرا گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ ڈاکٹر لڑکی میرے لیے مصیبت بن جائے گی، وہ گھر میں آئے گی تو مجھ پہ ہی حکم چلائے گی، اس کی اپنی رائے ہوگی، اپنی سوچ ہوگی، وہ کہے گی کہ یہ کام ایسے کیوں ہو رہا ہے اور وہ ویسے کیوں نہیں ہو رہا۔ حویلی کی رسموں کو وہ تسلیم ہی نہیں کرے گی۔ مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی جو بالکل خاموش رہے، جو حکم ملے اس پہ عمل کرے، جو یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے۔ مجھے تو طیبہ جیسی لڑکی چاہیے تھی۔ طیبہ وہی لڑکی تھی جسے میں اکثر دیکھتا تھا۔ وہ کمزور سی، سہمی رہتی تھی، سر جھکا کے اپنے گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اگر اس سے کہا جائے کہ اٹھ جا تو وہ فوراً اٹھ جاتی، اگر کہا جائے بیٹھ جا تو وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ اس کے چہرے پہ ضد یا اپنی مرضی کی کوئی جھلک نہیں تھی، وہ سراپا اطاعت لگتی تھی، اور یہی اطاعت مجھے بھاتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میری شادی اس ڈاکٹر لڑکی سے ہو گئی تو وہ تو مجھ پہ حکمرانی کرے گی، وہ اپنے علم کا روب ڈالے گی اور مجھے احساس دلائے گی کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، وہ کہے گی کہ میں زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، وہ ہر فیصلہ خود کرے گی اور میں ایک شوہر ہو کے بھی شوہر نہیں رہوں گا بلکہ ایک غلام بن جاؤں گا۔ اس خیال نے ہی میرا دل کھٹا کر دیا تھا۔ یوں میری شادی کی خواہش بھی بوجھ بن گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میرا جیون ساتھی ایسا ہو جو میرا ساتھ نبھائے، میرے آگے پیچھے رہے، مجھے عزت دے، میری بات کو حرف آخر سمجھے۔ لیکن ماں کی ضد کچھ اور تھی، وہ صرف خاندان کی عزت اور حویلی کے بوجھ کی بات کر رہی تھی، جیسے شادی میری نہیں بلکہ ایک نیا سودا ہو جو خاندان کی سیاست کے لیے ضروری ہے۔ اور میں دل ہی دل میں ٹوٹتا جا رہا تھا کہ میری زندگی کے فیصلے بھی میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں، اور شاید میرا نصیب بھی وہی ہوگا جو ارسل کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ارسل کی معذوری نے اس سے اختیار چھین لیا اور میری ماں کی مرضی میرے اختیار کو دبا رہی تھی۔ اور یوں میرا دل شادی کے معاملے سے بھی بیزار ہو گیا کہ اگر بیوی میری پسند کی نہ ہوئی تو وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے خلاف ہوگی اور میری زندگی ایک نئی قید بن جائے گی۔ اس لیے سوچ لیا تھا کہ جو مزے کرنے ہیں شادی سے پہلے ہی کرنے ہیں۔ بڑے خاندان کی لڑکی لائیں گے تو بڑی بڑی فرمائشیں کرے گی، اور جس لڑکی کو لانے کی باتیں کر رہے تھے اس کے 5 بھائی تھے۔ اگر میں اس کے خلاف جاتا یا اس کے ساتھ رشتے میں ہوتے ہوئے میرے سے بے وفائی ہو جاتی، میری خیر نہیں تھی۔ میں اپنے بھائی ارسل کی طرح کوئی گبرو جوان نہیں تھا، میں تو خود سنگل پسلی تھا، لیکن اب میں طیبہ تک پہنچتا کیسے؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ڈری سہمی چپ رہتی تھی۔ اس کے دن کا زیادہ تر حصہ ارسل کے ساتھ گزرتا، وہ اس کے کام کرتی، اس کے کپڑے دھوتی، اس کے پاؤں دہلاتی، کمرہ صاف کرتی، کبھی کبھی ارسل کے لیے کھانا لاتی اور کبھی اس کے سامنے بیٹھ کے خاموشی سے اسے گھورتی رہتی۔ وہ ارسل کی دنیا میں مگن رہتی جیسے اس کی اپنی کوئی خواہش یا سوچ نہ ہو۔ میں نے دنوں دن یہ سوچا کہ اسے قریب کیسے لایا جائے تاکہ میں اپنی مرضی کے مطابق اسے بدل سکوں اور وہ میری بات مان لے۔ میں نے ایک دن چپکے سے ارسل کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر بچپن جیسی معصومیت تھی۔ وہ ایک دم سے میرے کمرے میں آیا اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں نے اسے ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔
میں نے کہا آپ کی بیوی نا آپ کا بڑا خیال کرتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا ہاں کرتی ہے، خیال تو کرتی ہے، لیکن اس کے انداز میں کوئی تسلی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ وہ زیادہ خیال کرے گی؟ وہ تو بالکل آپ کا خیال نہیں رکھتی۔ ارسل نے بے ساختہ کہا ہاں بالکل میرا خیال نہیں رکھتی، بڑی گندی ہے، بہت بری ہے، اچھی نہیں لگتی۔ میں نے سوچا یہ بات ایک موقع ہے۔ میں نے کہا کل آپ اپنی بیوی کو لے کے گھسیٹ کے ہاؤس میں جانا، میں اس کو سمجھا دوں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح آپ کا خیال رکھنا ہے۔ ارسل نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، پھر بولا کہ نہیں، تو ہمارے پاس کیوں لے کر آؤں، تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ارے میں سمجھاؤں گا نا، اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا، پھر وہ آپ کا بہت خیال رکھے گی اور آپ کے ساتھ اچھے سے کھیلے گی۔ ارسل بھائی پھر مجھے چپ کر کے وہ دیکھنے لگے، پتہ نہیں کیوں ان کی نگاہیں اتنی گہری تھیں کہ جیسے وہ میرے دل میں چھپے راز کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا لے آئیں گے نا رات کے ٹائم؟ تو ارسل بھائی نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا ہاں لے آؤں گا، اور پھر سے بچوں کی طرح پیش آنے لگے۔ ان کی اس بے خبری اور معصومیت نے میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ جنم دیا۔ دن کے وقت ماں طیبہ سے کام کروا رہی تھی، وہ اسے باورچی خانے میں بھیجتی، جھاڑو لگانے بھیجتی، کپڑے دھونے بھیجتی اور کبھی کبھی ارسل کے کمرے کی صفائی بھی کروا دیتی۔ نوکروں کی کمی کے باوجود ماں چاہتی تھی کہ طیبہ ہر کام کرے، اور اس کے لیے یہ ایک عادت سی بن گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کو اس کی اوقات میں رکھنا ہوگا، نہیں تو یہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گی، اور اگر نگاہ اور شریعت کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بڑے بھائی کی بیوی ہونے کے ناطے اس پوری حویلی کی مالکن بھی تھی اور بڑی بہو بھی تھی۔ اس گھر کی یہ بات کسی نے بھی زبان پہ نہیں لائی، مگر ہر شخص کو اس کا ادراک تھا، اور یہی وجہ تھی کہ طیبہ کو اور زیادہ دباؤ میں رکھا گیا تھا۔ گیسٹ ہاؤس مہمانوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن گاؤں میں کوئی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے سنسان اور الگ جگہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں صرف صفائی ہوتی تھی اور کبھی کبھار کوئی مہمان آتا تو اسے بٹھا دیا جاتا۔ میں نے یہ موقع اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا سوچا، اس لیے میں وہاں چلا گیا اور ارسل بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ کھڑکی سے دیکھا وہ اپنے ونی کو لے کے آ رہے تھے۔ طیبہ چپ چاپ ان کے پیچھے چل رہی تھی، اس کے چہرے پہ خوف اور شرم کا امتزاج تھا۔ میں نے اندر ہی اندر خوشی محسوس کی کہ منصوبہ اتنا آسان نکل آیا ہے۔ ارسل نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بلکہ وہ سیدھے گیسٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے خود کو تیار کیا کہ آج کی رات میرے لیے اہم ثابت ہوگی۔ رات کے وقت گیسٹ ہاؤس ایک خاموش جگہ میں بدل گیا۔ وہاں صرف مدھم روشنی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ میں دروازے کے قریب چھپ کے کھڑا تھا اور ارسل بھائی اور طیبہ کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ طیبہ کا قدم ڈھیر سا ہلکا تھا، جیسے وہ کسی عذاب کی طرف جا رہی ہو۔ ارسل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کیا، یہ موقع ایک بار ملتا ہے، میں نے خود سے کہا، اور میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے ایک قدم بڑھایا اور ارسل بھائی کو مخاطب کیا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ وہ حیرت سے مڑ کے دیکھنے لگے۔ طیبہ نے بھی گھبرا کے میری طرف نظر ڈالی اور ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں نے ارسل سے کہا یہ موقع ہے، اسے سمجھانے کا موقع ہے، طیبہ کو دکھانے کا کہ کس طرح وہ اپنا دل بدل سکتی ہے۔ اور طیبہ اس رات ایک نئے امتحان میں داخل ہو گئی تھی۔ میں اس لمحے کو یاد کر کے آج بھی کانپتا ہوں، کیونکہ اس رات گیسٹ ہاؤس میں صرف 3 لوگ نہیں تھے، بلکہ ایک نیا کھیل شروع ہو گیا، ایک کھیل جس میں طاقت، اختیار اور جذبات شامل تھے، اور میں سرمد یہ کھیل کھیلنے کے لیے مکمل طور پہ تیار تھا۔ میں نے بھائی کو کسی طرح وہاں سے بھیجنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح تھوڑی تھے کہ سیدھی بات سیدھے طریقے سے سمجھ لیتے۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ ایک کمرے سے ہی دوسرے کمرے کو راستہ جاتا تھا اور بیچ میں دروازہ نہیں تھا، صرف پردہ لگا ہوا تھا۔ ہمارا گیسٹ ہاؤس بڑا ہی عالی شان بنایا گیا تھا، بیچ میں دروازہ نہیں تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کمرے میں ایک مچھلیوں کا ٹینک رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہیں بیٹھ کے مچھلیوں کو ہی دیکھتے رہیں گے۔ وہ لڑکی بھی سمجھ گئی کہ میرے ارادے ٹھیک نہیں، اور آج کی رات اس کی زندگی کی پوری رات ہونے والے اس ٹائم مجھ پہ شیطان حاوی ہو چکا تھا، اور میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ آج اپنی یہ کہانی سناتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس ٹائم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمارے خاندان کی لڑکی نہیں تھی، وہ ہمارے کسی خاندان کی عزت نہیں تھی، تو ہمارے رشتے خاندان میں ہی ہوتے تھے، باہر سے کوئی لڑکی نہیں آتی تھی۔ محبت کی شادی کرنے کی یہاں پہ اجازت نہیں تھی، اپنے ہی خاندان کی لڑکیاں ہوتی تھی تو سب لوگ ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، کیونکہ صرف ایک رشتہ نہیں 2 رشتے ہوتے تھے۔ لیکن یہ چونکہ کسی غریب کی بیٹی تھی اور ونی ہو کے آئی تھی، تو یہ گیلا نوالا تھا، اس کو تو کوئی بھی اپنے گلے میں اتار سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا،
میرے دماغ پہ شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ ہر خیال ایک دھوکے کی طرح میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، جیسے کوئی اندھیری گلی میں مجھے دھکیل رہا ہو۔ میں نے طیبہ کی بازو کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے زور سے مجھے پکڑا اور گھما دیا۔ میرے جسم کے ساتھ ایک درد اور حیرت کا دھماکہ ہوا۔ میں اپنا بیلنس کھو چکا تھا اور ایک زوردار جھاپڑ لگا، جیسے زمین کے ایک ٹکڑے نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں توازن کھو کے آگے جھکنے لگا اور تھوڑی دیر بعد میرا منہ زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور پلٹ کے دیکھنے لگا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری نظر کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے میری روح کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بڑا بھائی ارسل تھا۔ ارسل کی شکل پہچاننا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک معصوم اور پاگل سا چہرہ لیے رہتا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پہ ایک سنجیدگی اور غصہ جھلک رہا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی شدت تھی اور وہ خاموشی کے بجائے ایک ایسا لہجہ اختیار کیے ہوئے تھا جو میرے دل میں خوف بھر گیا۔ اسے زور سے کہا، اپنی بھابھی کے ساتھ یہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو نے یہاں پہ بلایا؟ یہ تیرا مقصد تھا؟ تجھے کیا لگا تھا کہ میں اسے لے آؤں گا اور پھر سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا اور جو تو چاہے گا وہ کرتا رہے گا؟ ارسل بھائی کی یہ باتیں جیسے میرے سر میں بجلی کے کوندے گرنے کے مترادف تھی۔ ان کی آواز میں ایک ایسا غصہ تھا جو میرے وجود کو کانپنے پہ مجبور کر دیتا، اور میں فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ نہیں بھائی، وہ میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی میں سمجھا رہا تھا، لیکن ارسل نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں سب سمجھتا ہوں، اور یہ جو میں نے حلیہ بنایا تھا نا اپنا، اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت تھی، اپنی جان بچانے کے لیے اور 302 کے پرچے سے بچنے کے لیے۔ وہ رک کے مجھے گھورتے رہے اور میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب وہ بات ختم کرنے والے نہیں تھے۔ ارسل نے اپنے اندر ایک طویل سا سانس بھرا، پھر دھیرے دھیرے کہا، 3 سال تک میں سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، اور میرے آدمیوں کی سب پہ نظر بھی تھی، اور تو نے اپنے ہی بھائی کی بیوی پہ نظر رکھی۔ تو سمجھتا تھا کہ میں پاگل ہوں، مگر میں پاگل نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اپنے لیے کھیل کی طرح کیا۔ میں نے یہ حلیہ اپنایا تاکہ اپنے خلاف جو مقدمے بن سکیں انہیں روک سکوں، جو پرچے بنے میں انہیں جان بوجھ کے ختم کرا سکوں۔ اور اب جو لوگ مجھ پر وہ پرچہ کروا سکتے تھے، یا جن کو اگر پتہ چل جاتا کہ میں نفسیاتی طور پہ ٹھیک ہوں اور وہ مجھے پھر سے کیس کرا سکتے تھے، سارے اس دنیا سے ختم ہو چکے۔ میرے آدمیوں نے اپنا کام کر دیا اور اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ ارسل کی یہ باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور طیبہ کے چہرے پہ بھی حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خاموشی سے ارسل کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی سمجھ گئی ہے کہ کچھ معمولی نہیں ہو رہا، بلکہ ایک راز کی پردہ داری ہو رہی ہے۔ ارسل کی یہ باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور طیبہ کے چہرے پہ بھی حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ خاموشی سے ارسل کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی سمجھ گئی ہے کہ کچھ معمولی نہیں ہو رہا، بلکہ ایک راز کی پردہ داری ہو رہی ہے۔ ارسل نے اپنی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اور آواز میں ایک ایسی سچائی تھی جو کانوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی، بھائی کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا، وہ پاگل نہیں تھا بلکہ پرچے سے بچنے کے لیے پاگل بنا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر میں خود بھی حیران رہ گیا کہ میرے اپنے بھائی نے کتنی بار میرے منصوبے کو پڑھ لیا اور اس کے بعد بھی چپ کیوں رہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہا اور پھر دوبارہ بولا کہ میں نے یہ سب تجھے دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ تو اپنی ہوس اور اپنے مفاد کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ مجھ پہ نزدیک آ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی روشنی تھی، جیسے کسی طویل انتظار کے بعد حقائق سامنے آ رہے ہوں۔ اسے کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تو سمجھ جائے کہ عزت اور انسانیت کے سامنے ہوس اور طاقت کتنی چھوٹی چیزیں ہیں، اور یہ لڑکی تجھے نظر آ جائے یا نہ آئے، لیکن وہ اس گھر کی عزت اور حفاظت کا حصہ ہے۔ تو نے اسے اپنی ناپاک نظر سے دیکھنے کی جسارت کی تو میں اسے روکنے آیا ہوں۔ میں اس لمحے لرز گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ارسل کی باتیں صرف غصے کا اظہار نہیں بلکہ ایک حقیقت کا انکشاف تھیں، ایک حقیقت جو میرے اپنے اندر چھپی ہوئی تھی اور جسے میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں نے طیبہ کی طرف دیکھا، وہ اب خاموش کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف اور شرمندگی کا امتزاج تھا، جیسے اس نے ابھی کسی بڑے راز کو جان لیا ہو، اور وہ سوچ رہی ہو کہ اب اس کا مقدر کیا ہونے والا ہے۔ یہ رات صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک نیا آغاز تھی، ایک ایسا آغاز جس میں ہمارے درمیان چھپی ہوئی طاقت اور راز بے نقاب ہو رہے تھے۔ اور میں سرمد یہ جان گیا کہ اب میرے بھائی کا داؤ پیچ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سبق تھا جو مجھے اپنی زندگی بھر یاد رہے گا۔ ارسل بھائی نے مجھے 2-4 تھپڑ اور لگایا اور مجھے گردن سے پکڑ کے ماں کے قدموں میں پھینکا اور ماں کو بھی سب کچھ بتا دیا۔
ماँ ارسل بھائی کو ٹھیک ہوتا دیکھ کے حیران ہوئی، لیکن ارسل بھائی ماں سے بھی ناراض تھے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ میں چاہتا تو گھر والوں کو یہ بات بتا سکتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ہماری حویلی میں 40 بندے کام کرتے ہیں گاؤں کے، اگر یہ بات باہر نکل جاتی تو میری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ لیکن آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری شادی بھی بنی سے کروائی، ایک ٹائم پہ اس حویلی اور اس پورے گاؤں پہ میرا راج تھا، لیکن میں بیمار کیا ہوا، آپ لوگوں نے مجھے ایک سٹور میں ڈال دیا، اور اب میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ میں واپس آ گیا ہوں اور اب میں اکیلا نہیں، اس لڑکی کو اس حویلی کی مالکن بناؤں گا۔ ماں حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں نہیں بیٹا، میں تیری شادی بہت اچھی جگہ کراؤں گی۔ تو ارسل نے کہا کہ میری شادی تو آپ نے پہلے ہی اچھی جگہ کروا دی، آپ کی بڑی مہربانی۔ اس کے بعد میرے لیے اس حویلی میں سورج غروب ہو چکا تھا اور طیبہ کے لیے ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا۔ وہ دن جس میں ارسل نے اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے بدل دیا تھا، ایک دن جس میں اس نے نہ صرف اپنی بیوی کے حق میں فیصلہ لیا بلکہ پورے خاندان کے سامنے ایک اعلان بھی کیا تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا اور طیبہ کے لیے ایک نیا آغاز کرے گا۔ بھائی نے طیبہ کے لیے گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر رکھ لیا، ایک نوجوان استاد جو روز شام کو حویلی آتا اور طیبہ کو پڑھاتا۔ اس کے چہرے پر ایک عاجزی تھی اور اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ طیبہ کو پڑھنے لکھنے کا شوق آ گیا تھا اور وہ دن رات محنت کرنے لگی۔ بھائی نے اس کے لیے کپڑے، جوتے، زیورات سب کچھ خرید لیے۔ اس کے کمرے میں ایک الگ سی روشنی اور سکون آ گیا تھا۔ طیبہ کے چہرے پہ اب شرم نہیں بلکہ ایک نرم مسکان اور ایک امید کی چمک تھی۔ ارسل نے اپنی شادی دوبارہ رچائی، ایک ایسی شادی جس کا اعلان گاؤں بھر میں ہوا اور جس کا ذکر ہر گھر میں ہونے لگا۔ حویلی میں ایک دن عرس اور خوشیوں کا سما تھا، ہر طرف روشنی تھی، پھولوں کی خوشبو تھی اور گاؤں کے لوگ آ کے شریک ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے پلیٹوں میں مٹھائیاں رکھی گئی تھیں اور بچے کھیل رہے تھے۔ کچھ لوگ طیبہ کو دیکھ کے سر جھکا رہے تھے اور کچھ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے خود کو دور سے دیکھتے ہوئے پایا کہ وہ منظر ایک فلم کا حصہ لگ رہا تھا۔ بھائی کی شادی ایک ایسی تقریب تھی جسے لوگ یاد رکھیں گے۔ طیبہ سفید اور سنہری کپڑوں میں ایک ہالہ لیے چمک رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور چہرہ نرم سا تھا۔ گاؤں کے بزرگ اور معزز لوگ وہاں موجود تھے۔ بھائی نے طیبہ کو ہاتھ میں پکڑ کے سامنے بٹھایا اور اعلان کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ گھر کی بڑی بہو ہے۔ اس کے بعد بھائی نے طیبہ کے ماتھے پہ سرخ رنگ کا تلک لگایا اور اس کے کانوں میں بالیاں پہنائیں۔ یہ منظر ایک ایسے ریت کا حصہ تھا جو نسلوں سے چلا آ رہا تھا اور اب طیبہ اس ریت کا حصہ بن گئی۔ طیبہ کے گھر والوں کو بھی اس موقع پر حویلی میں بلایا گیا، ان کی عزت کی گئی اور سب کو بتایا گیا کہ یہ شادی صرف دو خاندانوں کا میل نہیں بلکہ ایک عہد ہے دشمنی ختم کرنے کا۔ اور بھائی نے یہ بھی اعلان کیا کہ جب تک میں یہاں زندہ ہوں کوئی بھی لڑکی بنی نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ اس حویلی کے لیے ایک نیا قانون تھا۔ میرے لیے یہ منظر ایک دھوپ اور سائے جیسا تھا، جہاں ایک طرف ارسل کی خوشی اور طیبہ کی مسکراہٹ تھی اور دوسری طرف میرے لیے ایک سوچ اور ایک سوال تھا کہ بھائی نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے اور وہ کون سا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک دفعہ میں شادی سے نمٹ لوں پھر میں تیرے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں نے تیرا کیا کرنا ہے۔ میں نے اس بات کو دل میں دفن کر لیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ بھائی کے دل میں میرے لیے ایک منصوبہ ضرور ہے، اور اس کے الفاظ میرے دل میں ایک گونج کی طرح رہ گئے تھے کہ جو گھر کی بہو بیٹیوں پہ بری نظر رکھے اس کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ اور میں جانتا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب میرے اور طیبہ کے درمیان ایک نئی داستان لکھی جائے گی۔ بھائی نے فیصلہ کیا کہ مجھے باہر کے ملک بھیج دیا جائے۔ یہ فیصلہ ایک دن اچانک ہوا جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے۔ گھر کے بڑے کمرے میں ماں، ارسل اور میں بیٹھے تھے۔ ارسل نے اپنی بات بڑی سنجیدگی سے کہی، اس کی آواز میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے کہا سرمد، تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں، یہ حویلی اب تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں اپنی راہ خود بنانی ہوگی۔ باہر جا کے پڑھائی کرو، کاروبار کرو، اپنی زندگی سنوارو۔ یہ فیصلہ صرف اس لیے ہے کہ تمہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا موقع ملے اور یہ حویلی طیبہ کے لیے ہے، تمہاری نہیں۔ اس کے بعد ارسل نے واضح کیا کہ جب تک میری بیوی زندہ ہے، اس کے اندر سانس ہے، وہ اس حویلی میں رہے گی، تب تک یہ اس حویلی میں نہیں رہے گا، اور سب کچھ بھائی کا نام تھا۔ میری ماں خاموش تھی، اس کے چہرے پہ ایک مغلوب سی حسرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل کا فیصلہ ناقابل تبدیلی ہے، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میں نے اس دن اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، جیسے دنیا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا ہو۔ مجھے نہ دوستوں نے سہارا دیا نہ بھائی نے۔ بھائی نے اپنی مرضی سے میرا مقدر بدل دیا اور اب میں اس فیصلے کے تحت باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔
ماں نے بھی کچھ نہ کیا اور بس رضامندی سے ارسل کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ میں باہر نکل گیا اور ایک نئے ملک میں داخل ہوا، ایک ایسی زمین جہاں میں کسی کو نہیں جانتا تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، سب اجنبی تھے۔ میں نے پہلے تو گھبرانے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی سمجھ گیا کہ اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے محنت کرنا ہوگی، پڑھائی کرنا ہوگی، اپنے لیے ایک مقام بنانا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا جہاں بس ایک بستر، ایک چھوٹا ٹیبل اور ایک الماری تھی۔ کپڑے خود دھونا مجھے سیکھنے پڑے، اپنے باتھ روم کی صفائی خود کرنی پڑی اور کھانے پکانے کا بھی سلسلہ خود شروع کرنا پڑا۔ دن گزرتے گئے، میں پڑھائی میں مشغول ہو گیا اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کر کے پیسے کمانا شروع کر دیے۔ بھائی نے کہا تھا کہ ادھر کماؤ تو زیادہ بہتر ہے، اور میں نے اس نصیحت کو دل سے لگا لیا۔ میں نے کئی نوکریاں کیں، کبھی کسی کیفے میں برتن دھوئے، کبھی کسی دکان پہ سامان لگایا، کبھی ایک لائبریری میں کتاب ترتیب دی۔ میں نے اپنی محنت سے ایک پہچان بنانی شروع کی اور میری پڑھائی میں بھی ترقی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ موقع میری زندگی بدل دے، لیکن دل کے اندر ایک کونے میں خالی پن تھا جو اس حویلی اور وہاں کی دنیا کو یاد کر کے پیدا ہوتا تھا۔ سننے میں آیا کہ بھائی کے یہاں خوشی کا سما ہے۔ ان کی بیوی طیبہ اب اس حویلی پہ مکمل راج کر رہی تھی۔ اس کی زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ اللہ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا۔ گاؤں میں اس کی تعریف ہو رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی پہلے جیسی نہیں رہی، اس نے اپنی جگہ مضبوط کر لی ہے اور یہ ایک سمجھدار عورت بن گئی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ پورے گھر کی بھی ذمہ دار ہے۔ طیبہ کی چال ڈھال میں ایک وقار اور اعتماد آ گیا۔ وہ اپنے شوہر کی شے بن کے اس حویلی میں حکمرانی کر رہی تھی۔ اس کے قدموں تلے گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ اب صرف ارسل کی بیوی نہیں بلکہ اس حویلی کی ملکہ تھی۔ میرے دل میں جب یہ بات پہنچی تو ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا کہ میں سب سے باہر ہوں۔ میرے اور اس حویلی کے بیچ ایک فاصلے کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ میری ماں بھی کچھ نہیں بول پاتی تھی، اس کے چہرے پہ خاموشی اور ایک ادھورا غم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل نے میرا راستہ بند کر دیا ہے اور طیبہ کے لیے ایک نیا جہاں بنا دیا ہے۔ میں سنجیدگی سے سوچتا رہا کہ یہ سب ایک کھیل تھا، ایک کھیل جس میں ہارا تھا۔ بھائی نے اپنی حکمت و طاقت سے نہ صرف دشمنی ختم کی بلکہ اپنا حق بھی مستحکم کیا، اور میں ایک اجنبی کی طرح اس دنیا سے دور تھا۔ میں نے طیبہ اور اس حویلی کو اپنی یادوں میں دفن کر دیا اور اپنے نئے ملک میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا عہد کیا۔ یہ ایک فیصلہ تھا جو میرے دل کے کونے میں ہمیشہ ایک چنگاری کی طرح جلتا رہے گا۔ میں نے اس وقت اپنے آپ کو تنہا پایا، ایک ایسے عالم میں جہاں میرا حویلی اور وہاں کی دنیا سے تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میں ایک اجنبی ملک میں اپنے قدم جما رہا تھا۔ یہاں زبان مختلف تھی، لوگ مختلف تھے، کھانے مختلف تھے، اور موسم بھی ایک الگ سا اثر دے رہا تھا۔ ہر دن ایک نئی کوشش کا دن ہوتا۔ میں صبح اٹھتا اور خود کو پڑھائی کے لیے تیار کرتا۔ پڑھائی کے بعد میں چھوٹے چھوٹے کام کرتا تاکہ اپنا خرچ نکال سکوں۔ کبھی میں کتابوں کی دکان پہ سامان لگاتا، کبھی کسی کیفے میں برتن دھوتا، کبھی لائبریری میں کتابیں ترتیب دیتا۔ یہ سب کام مجھے سخت لگتے مگر میرے لیے یہ ضرورت تھی۔ میں نے اپنے لیے یہ راستہ منتخب کیا تھا کہ میں خود اپنی زندگی کی بنیاد رکھوں۔ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب کوئی مجھے سہارا نہیں دے گا، نہ حویلی، نہ بھائی، نہ ماں، سب اپنے اپنے کام میں لگے تھے اور میں اپنی دنیا خود بنانے پہ مجبور تھا۔ دن گزرتے گئے اور میں اپنی پڑھائی میں بھی مشغول ہو گیا۔ میں نے اپنی محنت سے ایک پہچان بنانی شروع کی۔ میری کتابیں، میرا دوست اور میرا چھوٹا سا کمرہ میرا سب کچھ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ ملک اور یہ زندگی مجھے وہ سب کچھ دے سکے جو میں حویلی میں کھو چکا تھا۔ میں نے وقت کے ساتھ اپنی عادات بدل لیں۔ میں صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیا اور رات دیر تک پڑھتا رہا۔ میرے کپڑے، میرے کمروں کی صفائی اور کھانے کا انتظام میں خود کرتا تھا۔ کوئی میری مدد کے لیے نہیں آتا تھا۔ میں خود کو مضبوط بنانے لگا تھا اور میرے اندر ایک نئی جستجو پیدا ہو گئی تھی کہ میں اپنی شناخت خود بناؤں۔ میرے کانوں میں اکثر گاؤں کی باتیں آتی تھی کہ بھائی نے شادی رچا لی اور طیبہ اس حویلی پہ راج کر رہی ہے۔ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا ہے اور وہ دونوں خوش ہیں۔ طیبہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ سمجھدار ہو گئی تھی اور اس کی چال میں وقار اور طاقت آ گئی تھی۔ اس کے قدموں تلے پورا گھر چلتا تھا اور اس کی باتوں کو ہر کوئی مانتا تھا۔ یہ سن کے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی تھی، کبھی غصہ، کبھی حسد، کبھی افسوس۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اس سب سے دور ہو چکا ہوں جس کا تعلق میں کبھی تھا۔ میری ماں بھی خاموش تھی، وہ جانتی تھی کہ ارسل نے میرا راستہ بند کر دیا ہے اور طیبہ کے لیے ایک نیا جہاں بنایا ہے۔ وہ کبھی میرے حالات کا ذکر نہیں کرتی تھی، مگر کبھی کبھار جب میں فون پہ بات کرتا تو اس کی آواز میں ایک ادھوری اداسی اور ایک چپ سی ضد ہوتی تھی کہ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں واپس جاؤں، مگر ارسل نے واضح کر دیا کہ میرے لیے اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔
اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی راہ خود بناؤں اور میں اپنی راہ پہ تھا۔ مجھے اپنی قسمت خود لکھنی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی محنت سے تھوڑے بہت پیسے جمع کر لیے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ موقع ہے کہ میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروں۔ میں نے ایک چھوٹا سا اسٹال لیا جہاں میں کتابیں اور چھوٹے سامان بیچتا تھا۔ لوگوں سے بات چیت میری عادت بن گئی تھی۔ میں نے اس زبان کو سیکھا اور اس ملک میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ زندگی ایک نئی شروعات ہے اور میں اسے اپنی پوری کوشش سے گزاروں گا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ماضی میں نہیں جھکوں گا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ بھائی نے مجھے کیوں باہر بھیج دیا اور طیبہ کے لیے یہ سب کیوں کیا۔ اس کا جواب شاید میں کبھی نہ جان پاؤں، لیکن ایک بات واضح تھی کہ اس نے اپنی دنیا اپنی مرضی سے بنائی تھی اور میں اس دنیا کا حصہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا شروع کیے اور اپنے راستے پر چلنا سیکھا۔ ایک دن میں نے اپنی چھت پہ کھڑا ہو کے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید میں بھی ایک دن اس حویلی اور طیبہ کے درمیان اپنی جگہ بنا سکوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے لیے مجھے طویل جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی پڑھائی اور کام میں مزید محنت بڑھا دی۔ میں نے اپنی چھوٹی سی دنیا کو بڑا بنانے کا عہد کر لیا۔ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حویلی اور طیبہ اب میری زندگی کا حصہ نہیں رہے گا اور میں اپنے نئے ملک میں ایک نئی پہچان کے ساتھ جیا کروں گا۔ یہ ایک لمبا سفر تھا، ایک ایسا سفر جس میں درد بھی تھا، خوشی بھی تھی، ماضی کی یادیں بھی تھیں اور مستقبل کے خواب بھی، لیکن میں سرمد ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ میں اس راستے پہ اپنی تقدیر خود لکھوں گا۔ بس اتنا پتہ چل گیا کہ ایک برا کام انسان کو پوری زندگی ذلیل کرواتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اور اس چیز کو بھلا کے نئی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں وہ ٹھیک رہ جاتے ہیں۔ باقی سب کا وقت آتا ہے۔ وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں ونی بن کے آئی حویلی کی مالکن بن گئی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ مرد جس عورت کو محبت کرتا ہے وہ اسے خاک سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے اور جس سے نفرت کرتا ہے اسے تخت سے اتار کے خاک میں ملا دیتا ہے۔ لیکن بس جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ یہی تھی میری زندگی کی کہانی۔